حضرت مالک بن دینار وہ ہستی تھے جو کئی کئی دنوں تک نہ ہی کوئی ترشی یا میٹھی چیز کھاتے۔ جب افطاری کرنے کا وقت آتا تو بازار سے ایک آدھی روٹی خرید کر اپنا گزارا کر لیتے۔ ایک دن نفس نے ابھارا، اے مالک بن دینار، آؤ آج کچھ گوشت کھاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بازار سے کچھ گوشت خریدا اور گوشت خرید کر اسے پکانے کے لیے نکلے۔ قصاب نے اپنا نوکر پیچھے لگا دیا اور کہا، جاؤ جا کر دیکھو یہ بابا اس گوشت کا کیا کرتا ہے۔ آپ نے تھوڑی دور جا کر گوشت کو سونگا اور کہا، گوشت تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں، اور اس گوشت کو ایک فقیر کو دے دیا اور پھر آگے چل پڑے۔ پھر فرمایا، اے نفس، میں تجھے کسی دشمن کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا، بلکہ تجھ کو صبر کرنے کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ پھر فرمایا، یہ مثل میرا فہم سے بلاتر ہے کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت کو چکھا نہیں اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آئی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا قصائی کو آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک بصرہ میں رہے مگر ایک کھجور تک نہ کھائی، بلکہ آپ لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ تم کھجوریں کھاتے ہو، تمہارا پیٹ نہیں بھرا، اور میں نے 40 سال میں ایک کھجور نہیں کھائی مگر میرا پیٹ ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا۔ 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ظاہر ہوئی تو فرمایا، اے نفس، میں تیری خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا، نفس پر پابندی ختم کر دے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے نفس سے خطاب کرنے لگے، اے نفس، تو نے مجھے آج پھر جگایا ہے۔ آج تیری سزا یہ ہے کہ تو ایک ہفتے کے روزے رکھ، پھر تجھے کھجور کھلاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک ہفتہ روزے رکھے اور بازار جا کر ایک کھجور خریدی۔ کھجور خرید کر مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی کھجور کھانے لگے تو ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو دیکھ لیا اور پورے محلے میں شور ڈال دیا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کے والد نے جب یہ بات سنی تو وہ فوری ڈنڈا لے کر اس یہودی کو مارنے کے لیے بھاگا۔ وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور معافی طلب کرنے لگا کہ میرے بیٹے نے آپ کو پہچانا نہیں، ہمارے محلے میں یہودیوں کی سوا کوئی کھاتا نہیں، تمام کے تمام لوگ روزے رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا کو معاف فرما دیجئے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جوش میں آ گئے اور فرمایا، بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے آپ نے مجھے یہودیوں میں شامل کر دیا، اگر کہیں میں کھجور کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی بھی کھجور نہ کھاؤں گا۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شدید بیمار ہو گئے۔ صحت یاب ہو کر آپ نے بازار کا سفر کیا۔ بیماری کی حالت نے آپ کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ پیچھے سے ایک بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ لوگوں نے آواز لگائی، اے راستے میں چلنے والے بزرگ، راستے سے ہٹ جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ مگر کمزوری کی وجہ سے آپ کو ہٹنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ گیا۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے آپ کو کوڑا دے مارا۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے،
کہ یہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس وزیر سے کوئی جرم ہو گیا اور بادشاہ نے حکم دیا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر چوراہے میں لٹکا دیے جائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ کو یہ سن کر بہت رنج ہوا۔ آپ پوری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، اے جنید بغدادی، تیری وجہ سے ایک معصوم انسان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر فرما رہے تھے اور منجدہار میں پہنچ کر ملاح نے کرایہ طلب کیا، مگر آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے پیسے موجود نہ تھے۔ وہ لانتی اور غلیظ انسان بکواس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے بزرگ، اگر تو نے مجھے کرایہ نہ دیا تو میں تجھے دریا کے اندر پھینک دوں گا۔ ملاح کے یہ الفاظ سن کر آپ کے اوپر غش طاری ہو گیا اور آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش رہے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو ملاح نے پھر وہی بکواس شروع کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کئی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر دینار رکھے ہوئے ظاہر ہوئیں۔ آپ نے مچھلی کے منہ سے ایک دینار لے کر اس ملاح کو دیا۔ ملاح یہ منظر دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کشتی سے اتر کر دریا میں چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اونچل ہو گئے۔ اس وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ کسی ملحد کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ ہو گیا۔ دونوں اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈال دیے جائیں۔ جس کا ہاتھ پہلے جلا وہ جھوٹا ہوگا اور جس کا ہاتھ نہیں جلے گا وہ حق پر ہوگا۔ ایسا ہی کیا گیا، دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈال دیے گئے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے ملحد کا ہاتھ نہ جلا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، میں تیرا نیک بندہ ہوں، میں نے 70 سال تک تیری عبادت کی ہے، مگر مجھے اس کا کیا صلہ ملا؟ غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، تم دونوں نے ہاتھ آگ میں اکٹھے ڈالے تھے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں جلا۔ اگر وہ الگ اپنا ہاتھ ڈالتا تو اس کا ہاتھ بھی جل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں اور کرم نوازی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، ہم نے مالک بن دینار کا ذکر تذکرۃ الاولیاء کتاب سے کیا، تجھے تیرے پیارے نبی کی زلفے واللیل کا صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔